عثمان غنی بھی شہید ہوئے. مورخین نے محدثین نے لکھا ہے کہ امت کو دو حادثات دو حادثوں نے امت کو تباہ کیا. ایک شہادت عثمان اور ایک شہادت حسین. عثمان شہید نہ ہوتے تو ان کی خاندان علی کے متعلق نفرت نہ پیدا ہوتی. بات سمجھ آتی. اور حسین شہید نہ ہوتے تو قدر میں بنو امیہ کی کبھی نفرت پیدا نہ ہوتی. اختلاف تھا وہ قبیلہ تھا. اب بھی حضرت علی کی اولاد میں سے کسی کو اختلاف کرنے کا حق تو ہے. کر سکتے ہیں نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کسی پالیسی سے اختلاف تو ہو سکتا ہے نہیں. علی کو حضرت علی کو عثمان غنی کی بات پالیسی سے اختلاف یہ کوئی بات نہیں. جرم نہیں. یہ حق ہے کیونکہ اسلام کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اس کا رائے نہیں کرتی ہے. رائے اپنی مرضی ہے. جیسے حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی خلافت میں ووٹ دیا, عمر ابن خطاب کی خلافت میں ووٹ دیا. عثمان غنی کا خلافت کا اعلان ہوا. عبدالرحمن بن عوف نے ممبر رسول پر کیا تو سب سے پہلا ہاتھ جس نے عثمان کی بیعت والی مرتضیٰ. حضرت عبدالرحمن نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ عثمان تم بھی سنو اور علی تم بھی سنو. لوگوں سے جو رات پوچھا ثلاثۃ ایام ولیالیھا 3 دن اور 3 راتیں میں نے استسلام کیا, ریفرینڈم کیا. مدینے کی گلیوں میں دھکے کھائے, روٹیاں نہیں کھائی گئی کوئی دن. عبدالرحمن بن عوف اشرف مبشرہ کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ان کو مجلس شورا کا انچارج اور ناظم بنایا اور یہ فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر خلیفے کا فیصلہ کر لیں اور کن میں سے کرنا ایک تم ہو. ایک علی ہے, ایک عثمان ہے, ایک طلحہ ہے, ایک زبیر ہے, ایک زید بن ابی وقاص ہے. میرا بیٹا عبداللہ بن عمر یہ بچڑے میں تو شریک ہوگا کہ خلیفہ نہیں بنے. اس کا پتہ میں خود کاٹتا ہوں. لن یکون خلیفتن, یہ خلیفہ نہیں بنے گا, مشیر ہوگا تمہارا. تو 7 آدمیوں کی مجلس شورا بنی. ان 7 بزرگوں نے مدینہ منورہ میں سے باقی صحابہ میں سے 50 آدمیوں کی بڑی مجلس شورا منتخب کی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کی ڈیوٹیاں لگا دی. ڈیوٹیاں لگانے کے بعد 3 دن کے بعد مدینے کے ہر راستے پر فوجی پکٹ بٹھا دی. پولیس کا پہلا بٹھا دیا. یمن سے آنے والے مسافروں سے بھی پوچھتے تھے, ترکی سے آنے والوں سے بھی پوچھتے تھے, عراق سے آنے والوں سے بھی پوچھتے تھے, شام سے آنے والوں سے پوچھتے تھے. بتاؤ وہ شہید ہو گئے, وفات پا گئے, کس کی بیعت ہونی چاہیے؟ اب طریقے سے کہا کہ عثمان. ان سے کم درجے میں کسی کے ووٹ سے والی ابن ابی طالب ٹکر کی دونوں کے مقابلے میں بزرگ تھے. ان کے اونچے درجے کا مسلمانوں سے اور کوئی فاروق اعظم نے تسلیم کی. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ اما یا انت یا عثمان واما انت یا علی فاسمعا منی, میری بات غور سے سنو. ہم نے لوگوں سے پوچھا, 3 دن رات پوچھا, کبھی پوچھے میں پوچھا, کل صغیر و کبیر و ذکر و انثى وعبد و حر, غلاموں سے, بانیوں سے, بچوں سے, عورتوں سے, مردوں سے ہم نے پوچھا. لن الناس لا يعدلون بعثمان احدا, پورا مدینہ تو صحابہ کی پابند ہے اور ان سے بڑی کوئی پابند کسی کی ضرورت نہیں تھی. پوری امت کے نمائندہ سے صحابہ جس کو وہ منتخب کر دو اس پر حرف گیری کرنا, اس پر اعتراض کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. یا عثمان ہاتھ جگہ, عثمان اپنے ہاتھ نکالو. عبدالرحمن بن عوف نے جو خود انچارج تھے ریفرینڈم کے سب سے پہلا ہاتھ کھول دیا. علی مرتضیٰ اٹھے, حاضرین میں سے سب سے پہلے عثمان غنی کی بیعت کی تقریر کی ہے علی مرتضیٰ. میں بیان نہیں پڑھتا ہوں نہیں کہوں گے تو نماز کے بعد سنا دوں گا. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے جبرن خلافت نہیں گئی؟ فرمایا میں نے جو عندك عہد کی حال الامر کیا خلافت کے مطلب حضور نے آپ کو ہاتھ وصیت لکھ کر دی؟ فرمایا میں کوئی پاگل نہیں ہوں, میں خائن نہیں ہوں. ليس عندي عهد من النبي, میں نبی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا. لا اكذب على النبي, میں نبی پر جھوٹ نہیں بول سکتا. نبی نے مجھے کوئی چیز لکھ کر کے نہیں دی. اور اگر میرے لیے عہد ہوتا تو کیا تمہارا خیال ہے میں ابو بکر کو خالی چھوڑ دیتا؟ میں ایک دم جل کر تلوار کی زور سے حکومت لیتا. عثمان آیا, میں نے اسی کی بات کی. سب یہ ہے اطعتهم ابا بکر وعمر حتى اطعت عثمان كنت ارجو بامرهم
میں ان کے حکم میں جہادوں میں شریک رہا، میں نے مال کا آرائیاں کی، میں نے دشمنوں نے اسلام کو قتل کیا، جب ان چیزوں میں سے کوئی خلیفہ بدل میں نے ہر ایک کی بحث کی،